to manslaughter of an Australian citizen or a resident of Australia. قتل بسبب, لفظ بلفظ ترجمہ ہے, قتل بسبب. یہ آسٹریلیا کے اندر قانون بنا ہے جو اسلامی ملک نہیں ہے, اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے کس طرح قرآن ان کی لیجسلیشن کے اندر داخل کر دیا, یہاں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس موضوع کو بہت سیریسلی. پرٹیکولرلی جو اسکالرز ہیں, قانون دان ہیں, ان کو بہت توجہ کرنی چاہیے, ججز کو توجہ, لیجسلیٹرز کو توجہ کرنی چاہیے اس بات کے اوپر. Now the next is also astonishing. 104.3 intentionally causing serious harm to Australian citizen or the resident of Australia. ابھی میں نے 324 کہ ارادہ قتل کے ساتھ کسی کے اوپر زخم لگانا, کسی کا گلا دبانا, کسی کی جان خطرے میں ڈال دینا, کسی کی جان کی لینے کی کوشش کرنا, کسی کے اوپر اٹیمپٹ کرنا مرڈر کے نقطۂ نظر سے. Now this is exactly the same thing which I have quoted already, first from Quran in the previous lecture, and secondly I have quoted right now from Pakistan Penal Code. Now I am referring to Criminal Code Act of 1995 from Australia. اور آخری ہے recklessly causing serious harm to an Australian citizen or resident of Australia. Recklessly, قتل خطا, rash and negligent driving, وہی سزائیں جو آپ کے یہاں ہیں انہی تصورات پہ مبنی 1995 کے اندر, جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگزاروں میں سے اٹھنے والی اللہ اکبر کی صدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری آزاد جانے قربان ہم تک پہنچائیں. آسٹریلیا میں اس کے اندر یہ قانون پہلے سے موجود ہے. ناٹ اونلی آسٹریلیا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ٹیک یو ناؤ ٹو کینیڈا, ایک اور بہت بڑی تہذیب اور ایک اور بہت بڑا دنیا کا اس کرے کا علاقہ. کینیڈا کے اندر اس قانون کا نام ہے کرمنل کوڈ آف کینیڈا. اب اس کے اندر حیران کن حد تک آپ کو مماثلت نہیں ملے گی, بلکہ آپ کو ملے گا کہ یہ قانون سیدھا اٹھا کے اللہ کی اس آسمانی کتاب کے لیے جو ساری دنیا کے سارے زمانوں, سارے انسانوں, سارے جہانوں کے لیے آئی ہے, اس کتاب میں سے کس طرح سے قانون کینیڈا کے اندر برآمد ہوتا ہے. I first of all refer to the homicide section 222. Kinds of homicide. اس سے پہلے یہ موجود نہیں ہے, اور یہ جو سارے قوانین ہیں یہ سارے جدید ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے, پھر دوہرا دیتا ہوں, ہر دفعہ نئے دیکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں, کہ یہ سارے کے سارے دنیا کے اندر جتنے بھی قوانین لاگو ہیں ان کی عمر 300 سال سے کم ہے. اور جس قانون کا پروگرام میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں, لاز ان قرآن, اس کی عمر 1400 سال سے زیادہ ہے. یہ معجزہ دیکھیے, لیونگ ڈاکیومنٹ, لیونگ معجزے, زندہ کتاب, زندہ معجزے جو ہماری نظروں کے سامنے. دیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, فکر کرنے کی ضرورت ہے اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے. 222 کائنڈز آف ہوموسائیڈ. اور ایک اور جو 223 ہے, when child becomes human being, killing a child. یہ ماں کے جسد کے اندر سے بھی اگر کوئی شخص مارا جائے تو ہماری تعزیرات میں اس کی سزا موجود ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ماں کے جسد کے اندر انسانی روح بچے کے اندر آ جاتی ہے. وہ ایک زندہ انسان ہے, وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے, روح امر ربی ہے, اس کو دینے والے کے علاوہ کسی کو بلا جواز لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ قانون یہاں پہ آپ کو ملے گا. لیٹ می ٹیک یو فردر. ایک قانون ایسا ہے, اس پہ ہمیں قانون سازی کے اندر ایک بہت اچھی ٹپ ملتی ہے جس کو پاکستان میں فالو کیا جا سکتا ہے, بلکہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جہاں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے, سب جگہ فالو کیا جا سکتا ہے. اچھی چیز تلاش کر کے فالو کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب قدر کلامی کی معافی چاہتا ہوں, ٹیکنیکل ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ قانون ہے کہ ڈیتھ دیٹ مائٹ ہیو بین پریونٹڈ, کہ وہ اموات جو روکی جا سکتی ہیں, یہ قانون ہمارے یہاں نہیں ہے. لیکن قانون بڑا زبردست ہے, فی زمانہ اس کی ضرورت بھی ہے, ہمارے یہاں بھی اس کی ضرورت ہے. سیکشن ہے 225 ڈیتھ فرام ٹریٹمنٹ آف انجری. اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں, جب کاز آف ڈیتھ پہ ہم جاتے ہیں کہ قتل کی وجہ کیا تھی, مرنے کی وجہ کیا تھی اور موت کی وجہ کیا تھی مختلف قتل کی قسموں میں کسی مریض کے,
تو اس کو ہم کہتے ہیں, جو کامن لا پریکٹسنگ ملک ہیں وہ کہتے ہیں کنٹریبیوٹری میڈیکل نیگلیجنس, کہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے, پیرامیڈکس کی غفلت کی وجہ سے, مریض اپنی کسی غفلت کی وجہ سے, کسی سیپٹک کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے اگر وہ مر جائے. دس از نمبر 1. کہ ڈیتھ فرام ٹریٹمنٹ آف انجری, زخموں کے علاج کے دوران موت کو روکا جانا چاہیے. اگر کوئی نہیں روکے گا تو اس کی باقاعدہ سزا ہے 2 to 5 میں. یا کینیڈا کے اندر سیکنڈ از ایکسلریشن آف ڈیتھ. لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کلینکل ڈیتھ ہوگی تو لوگ کہتے ہیں ڈیتھ ایکسلریٹ کر دیں, انجیکشن کوئی ایسا لگا دیں, میڈیکیشن ایسی کر دیں, آپ بندے کو مار دیں. تیسرا ڈیتھ ود ان اے ایئر اینڈ اے ڈے, کہ جو اسی میں نے جس کو کنٹریبیوٹری میڈیکل نیگلیجنس کا, اس کی وجہ سے مختلف عرصے میں زخم اگر خراب ہو گئے, بیڈ سورس پڑ گئے, کچھ اور ہو گیا, اور اس کی وجہ سے اگر ڈیتھ ہو گئی. اور چوتھا ہے کلنگ بائی انفلوئنس آف دی مائنڈ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ریسنٹلی انفلوئنس آف مائنڈ کا, واقعات کا کس طرح سے لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی میچ دیکھتے, کبھی خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ میچ کوئی فلاں ٹیم آ رہی, تو کسی نے خودکشی کر لی, کسی کو ہارٹ فیلئر ہو گیا. اور ایک بہت المناک بات جو پورے with my soul and body all filled with the pain میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, آپ اخباروں میں پڑھ چکے ہیں, وہ یہ کہ لاہور میں کیتھیڈرل اسکول کی جو بچی تھی, وہ وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے اثر سے اس کو زخم کوئی نہیں لگا, لیکن وہ بچی بغیر کسی قصور سے اس کو دنیا سے واپس بھیج دیا گیا. یہ اس کے اوپر اگر لیجسلیشن ہو تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیلپ فل ان پاکستان. اب جو اس کا 3 حصے انہوں نے کیے, اگلا 229 سے لے کے 230 231 تک, یہ حیران کن طریقے سے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کینیڈا کے اندر بھی ہمارے قرآنی قانون کا لفظ بلفظ ترجمہ اور ہمارے تعزیرات کی لفظ بلفظ فالوئنگ ہے. وہ ہے مرڈر ان کمیشن آف دی اوفینسز کلاسیفیکیشن, پلانڈ اینڈ ڈیلیبریٹ مرڈر, قتل عمد جس کو ہم کہتے ہیں, کانٹریکٹڈ مرڈر, ہائر اسیسن, پیسے لے کے مارنے والے, مرڈر آف سچ اینڈ سچ, اور کرمنل اسالٹ اینڈ سیکنڈ ڈگری مرڈر. یہ جو پیسے لے کے مارنے والے, یہ دونوں میں آتے ہیں, قتل عمد میں بھی آتے ہیں اور قتل بالسبب میں بھی آتے ہیں. I take you further, ladies and gentlemen, to another country. صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوانین اس وقت دنیا کے اندر بن رہے ہیں, اگر ہمیں کینیڈا اور آسٹریلیا اور اگلا ملک ہے رومانیہ, اس سے اگلا ہے یو کے, قرآن کو فالو کر سکتے ہیں, تو اچھی چیز جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے, تو ظاہر ہے چین اس وقت کوئی اسلامی ملک نہیں تھا, اسلامی تہذیب وہاں نہیں پڑھائی جاتی تھی, وہاں تو ماڈرن نالجز ہو سکتے تھے, سائنسز ہو سکتی تھی, وہاں پہ جدید گورننس کے ٹرینڈز ہو سکتے تھے, معاشرے کو درست رکھنے کے قوانین ہو سکتے تھے, کوئی جدید ڈسپلنز ہو سکتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد راستہ رکنا نہیں چاہیے, راستہ کھلنا چاہیے علم کا. علم آپ کے پاس ہے, وہ دنیا کے اندر آپ اس کا فلو کرنے کی کوشش کریں. دنیا کے اندر ایک طوفان آیا علم کا, اپنے مطلب کی چیزیں, اپنے معاشرے اور لوگوں کے مطلب کی چیزیں, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیٹس گو ٹو رومانیہ فار دی پرپز. دی کرمنل کوڈ آف رومانیہ, یہ ہے نیا قانون, اور اس کا جو ریلیونٹ ہے جی وہ ہے جینوسائیڈ, اجتماعی قتل. جس طرح یہاں قتل عام ہوتا ہے, دشمنی پہ ٹرین میں 4 آدمی مار دیے, فلانی جگہ اتنے آدمی مار دیے,